امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی کیا کر رہے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کی اس وقت بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ چل رہی ہے، رشیا اور امریکہ کی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کہاں بات ہوئی ہے؟ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ بات کہی ہے کہ bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So Trump صاحب جو ہیں وہ ٹریڈ بڑھا رہے ہیں رشیا کے ساتھ، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ لیکچر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ So that is a very serious thing. اس کو مذاق نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ون مسٹ ناٹ اس کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رشین جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل آئی تھنک فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ رشیا لاسٹ اٹس میجر کلائنٹ، جو آئل لیتا تھا وہ انڈیا تھا، انڈیا 40% ٹریڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے سیکنڈری سینکشنز لگائی اب وہ ان کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے آئی تھنک جو فائنانس سیکٹری ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو اگر ٹیرف کریں گے تو دیٹ ول ناٹ اسٹاپ پوٹن، ٹریجری سیکٹری کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ٹیرف لگائے کیوں ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کونڈولیزا رائس جو ہے، کونڈولیزا رائس جو فارمر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ بھی شی ہیز کم اپ ود اے میجر اسٹیٹمنٹ۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو سیکنڈری سینکشنز لگائیں انڈیا کے اوپر فار بائنگ رشین آئل، اس سے انڈیا رشیا جو ریلیشنز ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ the situation is changing very fastly۔ اب انڈینز اس چیز میں بڑا غصے ہیں، انڈینز اس چیز میں بہت غصے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ خود تو یہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں، خود ہی یہ ٹریڈ کرتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں۔ اور دوسرا انڈیا کیا کرتا ہے کہ دوسرا انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہر قیمت کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ڈیولپ ہوں کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف انڈیا کی جو پوزیشن ہے اس کو امریکہ نے کمپرومائز کیا، دوسری طرف انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ بھی ایکسپوز ہو، اور انڈیا امریکہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ انڈیا نہیں چھوڑے گا اس چیز میں، کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو آئی ول بی ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ اب میں فار ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یو ایس رشیا ٹریڈ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اس میں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا یہ ماضی میں بھی ٹریڈ ہوتی رہی، پہلے کوئی 20-25 ارب ڈالر کی ٹریڈ تھی، لیکن پھر یہ ختم ہو گئی۔ 2022 میں یہ ساری کی ساری ٹریڈ کلیپس کر گئی۔ جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھی وہ کو 35 ارب ڈالر کی تھی، اب کچھ بھی نہیں رہی۔ سو اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل وہ اس میں آئی ہے، لیکن اب انڈینز کو موقع مل گیا ہے کہ they can talk, they can say, they can explain whatever they want to explain. They can explain whatever they want to explain. So I think یہ ایک چیز جو ہے وہ that is there۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کیا چیز ہے، کیا انڈینز اس میں نیریٹو کیا بڑھاتے ہیں، انڈینز اس میں نیریٹو کیا بناتے ہیں۔ انڈینز کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور اگر یہ نیریٹو چل گیا جو کہ انڈینز چلائیں گے، دیکھیں انڈینز are smart in playing narrative۔
اس کی وجہ یہ ہے بیکاز انڈینز ہیو دیٹ ٹولز ہیں ان کے پاس. ان کی میڈیا مشین بہت بڑی ہے. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں, میڈیا مشین ان کی بہت بڑی میڈیا ہے, اور وہ جو میڈیا ہے ان کی وہ اسی لیے ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب بھی اسٹیٹ نے اپنا نیریٹو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. سو یہ جو پریزیڈنٹ پوٹن نے لاسٹ نائٹ اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو آئی ہے تو ٹریڈ جو ہے وہ بڑھی ہے, تو آپ دیکھیں نا وہ کہیں گے جیسے سینکشنز ہمارے اوپر, خود کاروبار. انڈینز جو ہیں وہ بڑے اس چیز کو بہت ویلکم کر رہے ہیں جو یہ وہاں پہ ہوا. انڈیا جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے اس کو کہ یہ میٹنگ جو الاسکا میں ہوئی ہے, میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی ایم ای اے کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا جو الاسکا میں پوٹن ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, جو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیس کے لیے کام کر رہی ہے, انڈیا اپریشیٹ کرتا ہے پروگرس ان دا سمٹ. انڈیا بیسیکلی کہہ رہا ہے فٹافٹ یہ جنگ بند کرو اور مجھے کاروبار کرنے دو رشیا کے ساتھ, تاکہ اور میرے اوپر یہ ٹیرف ختم کرو. انڈیا اس لیے یہ پیس کر رہا ہے. اور بلکہ کل آپ نے کچھ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بھی لکھا ہوا تھا, انہوں نے جب 15 اگست کی مبارکباد دی انڈیا کو تو انہوں نے انڈیا سے ڈیمانڈ بھی کی کہ آپ بھی ہمارا خیال کریں گے, آپ بھی ہمارا خیال کریں گے. سو یہ ایک دیٹ از اے سگنیفیکنٹ تھنگ بائی دا وے. میں اس کو اہمیت دیتا ہوں, اس ساری کی ساری یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کوئی آسان ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی آسان ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن کونڈولیزا رائس کا اور باقی لوگوں کا امریکہ کی حکومت کے خلاف بات کرنا, ٹھیک ہے, اب کونڈولیزا رائس اٹ سیلف تو آپ کو پتہ ہے شی از ریپبلکن ہے, بیکاز یہ بش ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو تھی وہ شی واز ویری مچ, she was Secretary of State and I think she was also the National Security Division, National Security NSA بھی تھی, تو وہ چلاتی رہی ہیں, ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں جو وہ دیکھتے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بلڈ کیا تھا. کونڈولیزا رائس از the one, she basically وہ جیسا کہتے ہیں نا she laid the brick, اس نے بیسیکلی وہ رکھا تھا, بنیاد رکھی اس نے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح چلے. لیکن اب وہ مسئلہ تو خراب ہوا. اب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ ایسے نہ کریں, ڈونٹ ڈو دس, اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ ول بی گڈ فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اٹ از ناٹ سم تھنگ گڈ فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ امریکہ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. امریکہ کے لیے ہمیں, بیکاز وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پارٹنرشپ چاہیے, ہمیں ہر قیمت پہ پارٹنرشپ چاہیے. سمجھ رہے ہیں سر؟ اور وہ پارٹنرشپ ظاہری بات ہے اس شکل میں ہے. بہرحال ایک میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ the situation is clearly problematic. جو سچویشن جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے اور بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے. اب انڈیا کو پوائنٹس مل گئے ہیں, انڈیا کو نیریٹو مل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, بات کیا کرنی ہے, جس ڈائریکشن میں کیا لینی ہے. پہلے نیریٹو نہیں مل رہا تھا, 2-3 چیزوں پہ انڈیا فوکس کر رہا ہے, رشیا یو ایس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, ہماری جان چھوٹے, اور دوسرا امریکہ کے اوپر مورل پریشر ڈالا جائے, کیونکہ امریکہ کا جو مورل پریشر ہوگا اٹ ول ہیلپ دیم اے لاٹ. بٹ مورل پریشر یاد رکھیں, جو مورل پریشر ہے اس کی بڑی ورتھ اینڈ ویلیو ہوتی ہے. اس کو لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں پلیز. all of you, those who watch, those who are with me, those جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کو اس کو انڈرسٹینڈ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی.
بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح ایک ایک جو انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. بہرحال ایک لانگ سٹوری ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ جو رات ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ابھی تک، وہ دکھ کی رات، ابھی ٹینشن موجود ہے. اب ساری چیزیں میرا خیال ہے انڈیا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ٹھیک کر لے گا. حالات اس کی صرف ایک ہی وجہ، وہ کر لیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو انگیج کرنا ہے ہر قیمت کے اندر، اور وہ انگیج ہم تب کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی مورلی ہم اسٹرانگ ہوں گے اور امریکہ کو دکھائیں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. سو اسی وجہ سے انڈیا جو ہے تھوڑا سا اب ایک ہلکی سی سگنلنگ دینے لگا ہے امریکہ کو. اینڈ آئی تھنک دے ول بی سکسیزفل. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے گھر سے سپورٹ آ گئی ہے. انڈیا ڈیموکریسی ہے، انڈیا میجر پلیئر ہے، بڑی آبادی ہے جس پہ انڈیا کھیلنا چاہتا ہے 1.4 بلین بٹ لوگوں کے اوپر. لیکن اگر امریکہ نے چیزیں شروع کی ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کیپ بھی لگائے گا. انڈیا کا بیہیویئر ضرور چینج کرے گا. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، امریکہ نے بیسیکلی ساؤتھ ایشیا کو دوبارہ ری ایکٹیو کر دیا. انڈینز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ساؤتھ ایشیا از ڈیڈ، اینڈ آف ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا از ڈیڈ، اینڈ آف ساؤتھ ایشیا. یہ چیز کو یاد رکھیے گا. انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے. اب وہ دوبارہ جو ساؤتھ ایشیا وہ آمنے ایمرج ہونا شروع ہو گئے، اور وہ اس لیے ایمرج ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی صاحب ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ امریکہ نے ساؤتھ ایشیا میں دوبارہ جو ہے وہ پھونک ڈال دی، ہوا ڈال دی. دوبارہ انہوں نے ہوا ڈال دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا اس میں ہوتا ہے. لیکن انڈیا کے پاس وہ کہتے ہیں نا پتے آ گئے ہیں. دیکھتے ہیں انڈیا ان پتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے.